اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبتدا باسم اشارہ۔ مبتدا کا بیان آپ حضرات پڑھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں مبتدا باسم اشارہ یعنی مبتدا اسم اشارہ کی شکل و صورت میں ہوگا، یعنی وہی اسم اشارہ بھی ہوگا اور وہی مبتدا بھی ہوگا۔ جیسے جو مسند الیہ ہے وہ مسند الیہ ہے اور مبتدا بھی ہے، تو اب یہاں پر وہ اسم اشارہ بھی ہوگا، مسند الیہ بھی ہوگا، مبتدا بھی ہوگا، اور جو مشار الیہ ہوگا وہ اس کی خبر بن جائے گی۔ تو مبتدا باسم اشارہ، مبتدا اسم اشارہ کے ساتھ یعنی اسم اشارہ کی صورت میں۔ اسم اشارہ کیا ہے، مشار الیہ کیا ہے، ان دونوں کی تعریفیں آ رہی ہیں۔ تو اسم اشارہ اس اسم کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے، جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ لڑکا، تو یہ اسم اشارہ ہے۔ یا ہم کہتے ہیں وہ کتاب، تو وہ جو ہم نے کہا یہ اسم اشارہ ہے۔ تو چاہے یہ ہو یا وہ ہو، یہ اسم اشارہ ہے جو لفظ اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مشار الیہ ہے۔ جیسے ہم نے کہا یہ پانی کی بوتل، یہ پانی کی بوتل ہم نے کہا، تو ہم نے اشارہ کیا اس بوتل کی طرف، تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ ہوتا ہے، تو یہ بوتل ہوگی مشار الیہ۔ تو جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ مشار الیہ۔ یا ہم کہیں کہ وہ لڑکا، تو لفظ وہ اسم اشارہ ہے اور لڑکا مشار الیہ ہے۔ تو آسان بات ہے، فارسی قواعد و انشاء میں آپ نے یہ درس پڑھا تھا ہاں، آپ کے نصاب کے اندر ہی ہے، دیکھیں تعریف کتاب سے دیکھیں۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف، اس میں تر لکھا ہے، فا چھوٹ گیا ہے، بہرحال ہوگا اور کتابوں میں۔ اسم اشارہ وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اردو میں یہ جو لفظ یہ ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ عربی میں ھذا، ذالے کا، تل کا، ہاؤلائے، اولائے کا، تانے کا، تل کا وغیرہ جتنے بھی اسم اشارہ قریب اور بعید کے لیے آتے ہیں یہ سب اسم اشارہ ہیں۔ جیسے اردو میں یہ، عربی میں ھذا، تو یہ اسم اشارہ کی تعریف ہوئی۔ مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے یا جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مشار الیہ وہ چیز ہے جس پر اشارہ کیا جائے یا جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ جیسے ھذا القرآن، اس مثال میں القرآن مشار الیہ ہے۔ یا ہم کہیں ھذا الکأس، یہ گلاس، تو مشار الیہ کیا ہے، ھذا الکأس میں گلاس، عربی میں ہم نے بولا ھذا الکأس، الکأس۔ یا ہم کہیں ھذہ القلنسوۃ، یہ ٹوپی، ھذہ القلنسوۃ، تو اس میں اشارہ کیا ہے، سوچ کر اس میں اشارہ کیا ہے، ھذہ، اور مشار الیہ قلنسوۃ۔ یا ہم کہیں ھذہ الجوالہ، یہ موبائل، تو اس میں اشارہ کیا ہے، اور مشار الیہ جوالہ۔ تو جس لفظ کے ذریعے اشارہ کریں وہ اس میں اشارہ ہے، اور جس کی طرف یا جس پر اشارہ کریں وہ مشار الیہ ہے۔ اب دیکھیں یہ کچھ مفردات دے رہے ہیں، یہ اس میں اشارہ بھی ہیں پہلے، اور بعد میں کچھ عربی کے کلمات ہیں۔ ھذا، ھذا کا معنی یہ مذکر واحد قریب کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آئے گا ھذا، واحد کے لیے آئے گا اور قریب کے لیے آئے گا۔ تو ھذا میں بھی ہا برائے تنبیہ ہے، زا اس میں اشارہ ہے۔ پھر ہے ھذان، یہ تثنیہ مذکر قریب کے لیے آئے گا،
اگر قریب میں دو چیزیں ہیں ان کے لیے ہم اشارہ کریں اگر مذکر ہیں تو ہازانے کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ہازانے. ہاؤلائے اس کا معنی بھی یہ ہے. ہازا مانے یہ لیکن یہ واحد کے لیے ہے. ہازانے مانے یہ لیکن یہ تثنیہ کے لیے ہے. ہاؤلائے کا معنی بھی یہ لیکن ہاؤلائے جمع کے لیے ہے. ہاؤلائے ہازا مذکر کے لیے ہے, ہازانے بھی مذکر کے لیے ہے, لیکن ہاؤلائے مذکر کے لیے بھی ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہے. جمع مذکر ہو یا جمع مؤنث ہو دونوں کے لیے ہاؤلائے آتا ہے, لیکن ہاؤلائے قریب کے لیے ہے. جس طرح ہازا قریب کے لیے ہے, ہازانے قریب کے لیے ہے, اسی طرح ہاؤلائے بھی قریب کے لیے ہے. تو قریب میں مذکر کی طرف اشارہ کریں, اگر ایک کی طرف اشارہ کریں تو کیا لفظ لائیں گے؟ اور دو کی طرف اشارہ کریں تو, اور کئی کی طرف اشارہ کریں ہاؤلائے, اور اگر کئی مؤنثوں کی طرف اشارہ کریں قریب میں تو تب بھی ہاؤلائے. پھر آگے ہے قاطرتن. قاطرتن کا معنی انجن, ریلوے انجن. القاطرتو, تو دیکھو قاطرتن نکرہ ہے, اس پر الف لام نہیں ہے, اور القاطرتو پر الف لام ہے, یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو قاطرتن ریلوے انجن کوئی بھی ہو, اور القاطرتو خاص ریلوے انجن معرفہ ہے. بقرتن نکرہ ہے, گائے. بقرہ مانے گائے. البقرتو یہ معرفہ ہے, گائے کوئی خاص گائے. امرأتن, امرأتن مانے عورت, واحد ہے. نساؤن, نساؤن مانے عورتیں, یہ جمع ہے, جمع بغیر لفظ ہے. نساء سے اسی لفظ سے اس کا واحد نہیں آتا ہے. اب آگے دیکھیں جملے ہیں. ھذا عالم, ترجمہ کریں. ھذا یہ عالم ہے. ھذا اس میں اشارہ مبتدا, عالم اس میں فاعل, اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یا آپ ڈائریکٹ کر لیں, آسان کرنا چاہیں, ھذا اس میں اشارہ مبتدا, عالم خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر. پھر ہے ھذہ قاطرتن. ھذہ قاطرتن یہ ریلوے انجن ہے, یہ ریلوے. ھذہ اس میں اشارہ مبتدا, قاطرتن خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاتان بقرتان, تو دیکھو ھذا تھا مذکر کے لیے, ھذان تثنیہ کے لیے, اور مؤنث کے لیے ھذا کی جگہ ھذا کی جگہ, اور ھذانے کی جگہ ہاتان, ھذانے کی جگہ مؤنث کے لیے ہاتان, تو وہی آیا. ہاتان بقرتان یہ دو گائے ہیں, یہ دو. ہاتان اس میں اشارہ مبتدا, بقرتان مشار الیہ خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. پھر ہے ہؤلاء مسلمون, یہ ترجمہ کریں یہ مسلمان ہیں. ہؤلاء مسلمون یہ, ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا, مسلمون اس میں فاعل, مشار الیہ اس میں فاعل, اس میں ہم ضمیر پوشیدہ فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں بولیں. مسلمون اس میں فاعل ہے. جی ہاں, مسلمون اس میں فاعل ہے. مسلمون واحد ہے, اس میں فاعل ہے باب افعال سے. اسلم یسلم, اسلام سے. مسلم مؤمن, مومن مسلم ایک ہی باب سے ہیں, تو مسلمون جمع کا صیغہ ہے اس میں فاعل کا. ہؤلاء مؤمنات, ہؤلاء مؤمنات یہ مؤمنہ ہیں یا ایمان والی عورتیں ہیں, یہ ایمان والی, چونکہ مؤمنات مؤنث کا صیغہ ہے نا, یہ ایمان والیاں ہیں, یا کہیں یہ ایمان والیاں ہیں, یا کہیں یہ ایمان والی عورتیں ہیں. ہؤلاء اس میں اشارہ مبتدا, مؤمنات مشار الیہ اس میں فاعل, اس میں ہن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور آسان کریں گے ہؤلاء مبتدا مؤمنات خبر. پھر آگے ھذا مؤمن, ترجمہ کریں یہ مومن ہے. ھذا اس میں اشارہ مبتدا, مؤمن مشار الیہ اس میں فاعل,
اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر ہے حاذہ مؤمنۃ، حاذہ مؤمنۃ، یہ مومنہ ہے، یہ مومنہ ہے۔ حاذہ اس میں اشارہ مبتدا، مؤمنۃ مشار الیہ اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاتان مسلمتان، ہاتان مسلمتان، ہاتان مؤنث کے لیے ہے، تثنیہ کا ہے۔ ہاتان مسلمتان، یہ دونوں مسلمان عورتیں ہیں، یا یوں کہیں یہ دونوں مسلمہ ہیں، یہ دونوں، یا کہیں یہ دونوں مسلمان عورتیں ہیں، یا یہ کہیں یہ دونوں مسلم عورتیں ہیں۔ تو ہاتان اس میں اشارہ مبتدا، مسلمتان مشار الیہ اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر پوشیدہ، تثنیہ کا صیغہ ہے نا تو ہما آئے گی، واحد کے لیے ہوا، تثنیہ کے لیے ہما، جمع مذکر کے لیے ہم، واحد مؤنث کے لیے ہیا، تثنیہ مؤنث کے لیے ہما، جمع مؤنث کے لیے ہننا۔ جی تو دیکھیں ہاتان مسلمتان، ہاتان اس میں اشارہ مبتدا، مسلمتان مشار الیہ اس میں فاعل، اس میں ہما ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاذان رجلان، یہ دو آدمی ہیں، مرد ہیں۔ ہاذان اس میں اشارہ مبتدا، رجلان مشار الیہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ القلمان جدیدان، دو قلم نئے ہیں، دو قلم، القلمان مبتدا، جدیدان صفت مشبہ، اس میں ہما ضمیر پوشیدہ فاعل، صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ النساء حاضرات، عورتیں حاضر ہیں۔ النساء مبتدا، حاضرات اس میں فاعل، اس میں ہنہ ضمیر پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر ہے المرأۃ عالمۃ، عورت عالمہ ہے۔ المرأۃ مبتدا، عالمۃ اس میں فاعل، اس میں ہیا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تفصیل کے ساتھ ہوئی، اور آسان کریں گے تو وہی پہلا جو کلمہ ہے مبتدا اور دوسرا خبر، پہلا مبتدا دوسرا خبر، جس کو جس میں آسانی رہے اس طرح یاد کر لیں۔ پھر دیکھیں نیچے ہے عربی بناؤ، عربی بناؤ، یہ چٹائی ہے، بولیں ھذا حصیر، یہ دو چارپائی ہیں۔ ہاتان قعادتان، ہاتان قعادتان، سڑک بہترین ہے، بولو نا، یہ تو پختہ ہو گیا، سڑک پختہ ہے۔ الشارع کہیں گے جیدن، الشارع جیدن، سڑک بہترین ہے، اچھی ہے۔ یہ کئی عالم ہیں، یہ کئی عالم ہیں۔ ہؤلاء عالمون جمع، ہؤلاء عالمون، یہ کئی عالم ہیں۔ ریلوے انجن نیا ہے۔ القاطرۃ جدیدۃ، القاطرۃ مؤنث، القاطرۃ جدیدۃ، ٹھیک ہے، یہ علم والی ہے۔ ہذہ عالمۃ، بہت آسان، ہذہ عالمۃ، یہ عالمہ ہے، یہ علم والی ہے۔ یہ دو مسواک ہیں، ہذان مسواکان، ہذان مسواکان، درست ہے۔ یہ عورتیں ہیں، ہؤلاء نساؤن، ہؤلاء نساؤن، یہ عورتیں ہیں۔ یہ دو روٹیاں ہیں، ہذان خبزان، خبز مانے روٹی، تثنیہ خبزان، ہذان خبزان، یہ دو روٹیاں ہیں۔ دو چٹائیاں لمبی ہیں، دو چٹائیاں لمبی ہیں۔ یہاں اس میں اشارہ ہے ہی نہیں، مبتدا خبر ہے ڈائریکٹ۔ دو چٹائیاں لمبی ہیں،
الحسیران، مبتدا پر الف لام آئے گا، الحسیران طویلان، الحسیران طویلان۔ تو آپ عربی جملوں کا اردو میں ترجمہ اور ترکیب یاد کریں گے اور ترجمہ لکھیں گے، اور اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں گے۔ اور عربی بناتے وقت یہ یاد رکھیں، یہ جو اردو جملے ہیں ان میں اگر مبتدا اسم اشارہ ہے تو طریقہ بتا دیا گیا، اسی حساب سے آئے گا۔ اسم اشارہ پر الگ سے الف لام داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن مبتدا اگر کوئی اور اسم بن رہا ہے تو مبتدا کو معرفہ لاتے ہیں، اس پر الف لام اگر لانے کا ہے تو لائیں گے، اور اگر وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے جیسے کسی کا نام ہے تو پھر تو اس پر الف لام نہیں آئے گا۔ تو بہرحال جو مبتدا ہے وہ معرفہ لائیں گے، اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہوگی، خبر پر الف لام لے کر نہیں آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح یہ سبق لکھ